دیکھو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے؟ عزت ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے. آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں ہے. الٹے الٹے مشورے، الٹی الٹی باتیں. اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شخبوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے. کتنا اللہ پہ اعتماد تھا، توکل تھا، ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے. اتنے مشہور آدمی تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تھے، اب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تھے، اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے، اور جن میں علماء سب سے پہلے. عبرت ہی نہیں ہوتی نا. اتنے حادثات، اتنے واقعات، اتنی لاشیں گر چکی ہیں، اتنے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے سے شروع کرو، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی وہی مکھنچوں والی باتیں، بیکار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں. اور سب کا سب کے بارے میں یہی حال ہے، اپنے بارے میں بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں صبح و شام موبائل سنیچنگ، ڈکیتیاں، فائرنگ. گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے 20 سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا ہے گلی میں. وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو، کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو. لوگوں کی جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. او بھائی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں. کچھ تو کرو. بس گورنمنٹ کو گالیاں دیں اور پتلی گلی سے نکل لی، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو، ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان 2 منٹ میں لے گا، معذور کر دے گا آپ کو. لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے، لائسنس بنوایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے. نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو زگ زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں. سانپ والا نہیں ہوتا تھا یہاں سے جو، تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے. یہاں سے گئے بند ہو گئے، اب وہاں سے گھوم کے جاؤ، پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے، پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا. پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا. کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، انتظار کر رہے ہوتے ہیں 25-30 آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش، کوئی خیال نہیں ہوتا. نہ اپنی حفاظت، نہ اپنے اہل. پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے، اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا. سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے. لیکن کوئی خیال بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی. اپنی والدہ کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو، ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی پی آدمی خود چیک کر لے.
کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے، ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی پی چیک نہیں کیا، گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے، جب پھیل گئی ہے، سبھی کو ہو رہا ہے، تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو، چیک تو کر لو کہ ہے، مجھے یقین آ جائے، ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے. پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں، بی پی ہائی ہے، میں 6 انڈے کھاؤں گا. میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہوا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے، ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیا. اب آپ بتاؤ یار، وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا، نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا، گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی، کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہوا ہے، آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو، ابا پائے پکے ہوئے کھائیے پلیز. اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا، اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا، یہ ڈائریکٹ دماغ کی رگ پھاڑے گا، یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا، کچھ بھی ہوگا. تو مر رہے ہیں لوگ، عمریں ختم. عمر کوئی، آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا، ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی. میں نے تو سروے کیا ہے، 60 55 50 90%، 55 60 کے اندر اندر نظر آئیں گے آپ کو 90%. کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ بولو، جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لو گے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے، اسلام کہتا ہے بس 1 جنم. دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ بھی زندہ ہیں، ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا، پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں، میرا قاعدہ ہی نہیں ہے، گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی. تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو، اس کو تو ویسے ہی انسان، وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے. بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ، کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے، میرے استعمال کی نہیں ہے، لیکن دیکھ تو لو نا. تو کیا زیادتی ہو رہی ہے. گارڈ، جو علماء کو گارڈ رکھو تو ٹینشن ہے، جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء، پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن. بس اس میں جو غفلت چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں عزت. جہاں عزت جا رہی ہو، دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو، تو کیا کرنا ہے؟ جان بچانا ہے. جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر، تو پیسہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے؟ عزت بچانی. پیسے کو داؤ پہ لگا دینا ہے. اس لیے کہ انسان تو قابل تکریم ہے نا، اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ قابل عزت. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے، عزت ختم. دوسرا شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عزت والے کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاب مل رہی ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ابا کہتے ہیں آرمی میں چلے جاؤ، کمیشن آفیسر بن جاؤ. اس میں اتنا ان کے جو ان کو جاب مل رہی تھی اس کے حساب سے اس میں پیسہ کم تھا. میں نے کہا عزت کس میں ہے؟ آفیسر بننے میں. آپ کے پاس پاور آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، پاورفل آدمی بن جاؤ گے آپ. تو میں تو مشورہ دوں گا کس کو ترجیح دو؟ آفیسر بنو. آپ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہو،
اور ایک طرف آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پیسہ بہت آ جائے گا, عہدہ نہیں ہوگا, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عہدے کو. عہدے کو ترجیح دینی ہے, اس میں عزت زیادہ ہے. آپ کی عزت کیوں زیادہ ہے؟ آپ پاورفل بنو گے, آپ بہت کچھ کر سکو گے. لوگوں کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی, سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرو گے. تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے آپ پاورفل بنو. پیسے میں بھی پاور ہوتی ہے ایک خاص حد تک, عہدے کی پاور اس سے زیادہ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ اگرچہ پیسہ کم ہو, وہ ان پڑھ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو, پھر بھی ان ان پڑھ سے دیکھنے میں اچھے وہ پڑھے لکھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پیسہ کم ہوتا ہے. وہ پڑھے لکھے زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں, زیادہ میچور ہوتے ہیں, ان کی بات کا انداز, بات چیت, ان کا مینٹل لیول, یہ ہر لحاظ سے اس دولت مند سے یہ بہتر ہوتے ہیں. تو اپنی اولادوں کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا کرو. شریعت میں کاروبار کو ملازمت پہ ترجیح دی گئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جاب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار میں عزت, یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہے ہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے. لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں زیادہ ہے؟ بزنس میں, کیونکہ اس میں آپ کو کسی کے ماتحت رہنا نہیں. آپ کا ٹھیلا بھی ٹماٹر کا اپنا ہے نا, تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تو 8 بجے کیوں آ رہا ہے, تیرے باپ کا آفس ہے یہ. 8 بجے تو ویسے جاتے بھی نہیں لوگ, 11 بجے اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں کہ 8 بجے پہنچ جائیں, پھر تو کیا ہی بات ہے نا. تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ تجارت کو. آپ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ غلام بنو صرف اللہ کے. باس کی چمچہ گیری, ہر وقت مکھن سامنے بیٹھ کے, مکھن جیسے ہی اٹھ کے جائے گا غیبتیں اسٹارٹ. تو اسلام کا یہ مزاج نہیں. اپنا کاروبار دیکھو, یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں, ٹماٹر بیچتے ہیں, ان میں بھی ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے. خودداری, ان میں اکثر آپ کو غیبتوں والے نہیں ملیں گے. کام کیا, کاروبار کیا, شام کو رومال گلے کندھے پہ ڈالا, جا کے آرام سے سو گئے. دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ چاپلوسی. تو ملازم جو ہے نا, ملازم وہ تو بیچارہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. عزت اور دولت میں جب تعارض ہوگا, اچھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ عزت اور پیسے میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شریعت کہتی ہے عزت پہ کمپرومائز نہ کرو. ایسا پیشہ فقہا نے لکھا ہے. بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کی. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل جو استنباط کیے ہیں فقہاء کرام نے. عام آدمی جب استنباط کرتا ہے تو اس کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کل کی زبان. جو فقیہ نہیں ہوتا اور جو بڑے بڑے علامے ماضی میں گزرے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا, وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتاب. قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے. تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں, اردو, فارسی, انگریزی میں نہیں ہیں. تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہوئے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور, جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, کیونکہ پرانی اردو میں ہے. اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھیں, آج اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے, تو اس کا نام بن گیا تسہیل بہشتی زیور, یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے, اس کو لازمی رکھیں گھروں میں, پڑھا کریں اس کو. خاص طور پہ خواتین جو حیض و نفاس کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں, نماز کے مسائل ہیں اس میں, کب مینسز شروع ہوتے ہیں, کب بند ہوتے ہیں, نفاس کے مسائل کیا ہیں, کب غسل فرض ہوتا ہے, یہ احکام بہت ڈیٹیل میں اس میں, وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کرے, مل بھی رہو تو نہیں, کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی اور پھر اسلام کی بے عزتی ہے.
ایسا پیشہ اختیار نہ کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ 99.9% غیر مسلم ملیں گے, کیونکہ مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے. کہتے ہم نہیں کریں گے, اگرچہ پیسہ مل رہا ہے, غربت سے مر جاتے تھے, غریب ہوتے تھے, تھوڑے میں گزارا کر لیتے تھے, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اور بہت سارے کام ہیں, میں اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے ہیں, تو میں خواہ میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں نا, اس کا آپ کی کھوپڑی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے, آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے, آپ کے جو مینٹل لیول ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کاروبار بنا لیا, لوگوں کی بغلیں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام, بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے, بغلیں نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی. بولو تو جاؤ خود ہی یہ گند اپنا خود صاف کرو جا کے, ہم سے کیوں کروا رہے ہو صاف. تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیا پن نہ ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی تھی, عزت, اور جب پیسے کی بات آئے تو ترجیح کس کو دینی چاہیے, عزت. عزت پہلے, پیسہ بعد میں. اور تیسرے نمبر پر پیسے کی حفاظت, وہ بھی شریعت میں ہے. جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہے تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے, میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں, اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے, کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات, سفر میں تھا. تو ابھی بھاگتا بھاگتا بس پہنچا ہوں میں, نہا دھو کے جلدی سے آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں. آ کے ارادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج بیان کروں گا, لیکن پھر لوگ دور دور سے آتے ہیں. تو آج سوال جواب کا سیشن کی چھٹی ہے آج, ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ. یہ ٹاپک چل کیا رہا تھا, طہارت کی بات. تو وہ تو مجھے بھی پتہ چل رہی تھی, یعنی یہ لا کے کہاں سے عزت اور پیسے کی بات نہیں یار. جو رشتے میں وہ بھی ایک بات کی بات ہے. سوچیں آپ, یہ کہاں کتاب کے بارے میں نہیں, چھوڑیں پھر, ابھی آ رہا ہوں میں, خود ہی یاد آ جائے گا انشاءاللہ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے حافظہ کیا ہو گیا, تو آپ لوگوں کا بھی تو وہی ہو گیا جو ہمارا ہو گیا. اس میں ہمارا کون سا, اس میں سب ایک جیسے ہیں. آپ بھی تو سن رہے ہیں نا, ہیں سب بادام کھاؤ بیٹھ کے. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطھا کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں, کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھیں ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو میں نے یہاں, میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا.
تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتہ چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں, بولو نا. گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے, اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے. ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں, تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کی خود. لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ تو بات ختم ہو گیا. آپ لیٹ آئے نا, اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر, جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا, سخاوت, سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے, ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے.
اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے، وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل، بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو۔ آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے ہیں، اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے۔ 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی، کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا، پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے، وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے۔ تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں۔ اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں۔ بھئی کاروبار آپ کا نہیں چلا، سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے، خزاں میں چل جائے، بہار میں چل جائے، تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا۔ نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا، بس اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے۔ جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ، اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی، پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دیے، مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں، بس باقی کیا کرو، کھاؤ کھلاؤ ٹھیک ہے نا۔ کیا کریں، ایک لطیفہ سنا دوں، ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا، لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے۔ وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا، بڑی VIP گاڑی میں، مالدار آدمی ہے، گوشت کتنا لے رہا ہے، 1 کلو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دے، چانپیں بھی اور دل بھی، کلیجی بھی، پٹ کا گوشت الگ، بکرے کی الگ نکال، فلانے الگ نکال۔ اڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا، اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا۔ یہ جو 1 کلو والا تھا نا 1 کلو والا، اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت، 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑا ہے، وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا۔ اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں۔ اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ 4 بیوی، چاروں بیوائیں، اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے۔ اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ، اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی، تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا، مر گیا۔ وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آ گئے لڈن جعفری، اللہ تعالیٰ، مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے، اس اسٹائل اچھا تھا۔ تو بچایا نہیں، اور بچا کے مر گیا۔ اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک، اب ان کے پاس پیسہ ہے، بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا، اس میں بھی ڈیزائرز ہیں، اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی۔ تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا، تو یہ کرتا چلا گیا، پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا، اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے، یہ بچا نہیں رہا، ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے۔ تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے، اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے، سمجھ رہے ہو۔ اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے، میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے، معذرت کے ساتھ۔ ابے پہلے خود تو کھاؤ، اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے، بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ، ٹھیک ہے نا، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا۔ مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ، اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے، پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا،
اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال, اتنا بھی نہ دو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں, پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, کھا نہیں رہے, نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے, تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا. آپ کھاؤ, بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے, میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں. پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے. بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا, 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, 2 ہاتھ 2 ٹانگیں, تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا. آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ, اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہیں کرو. مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے, بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے, اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلے, جتنا اللہ کھول دیتا ہے. بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش, انجوائے کرو یار, جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں, تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں, پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے, اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ, نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے. یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے. تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو بھائی. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے. تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا. میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے, اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا, دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ, یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے, کیا کر رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے.
ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں پراپرٹی وہاں چلی گئی، ابے تجھے پتہ ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی، اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا، ابے تجھے پتہ ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے، صبح و شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا، اس میں ہمیں دلچسپی ہے، اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے، سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں، کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں، کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے، تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج. ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس کی اگر ہم معمول بنا لیں نا، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے، لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی، اس سے ادھر سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے، گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے، ایک بدبو ہے. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی.